اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین۔ عزیز ناظرین اور میرے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان کے حوالے سے آیا ہوں کہ موت کی سختی کے حوالے سے، کہ موت کی سختی کس قدر ہوتی ہے اور موت کس کس کو آتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرما دیا کہ جو بھی جان رکھنے والی چیز دنیا میں موجود ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ موت کا ذائقہ کب تک رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے، ایک واقعہ پیش کر کے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے، بیان کر سکتے ہیں کہ بہت سے ان کے واقعات بہت عجیب ہوتے ہیں۔ کہ ایک قبیلہ کہیں سے جا رہا تھا، رستے میں قبرستان سے گزر ہوا تو وہاں ایک پرانی سی قبر نظر آئی، تو اس مجلس میں کچھ بزرگ بھی تھے، انہوں نے کہا چلو یار کچھ نفلیں پڑھ کر عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے سامنے یہ قبر کے یہ جو ہے نا پردوں کو اللہ کھول دے، دیکھیں ہم قبرستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے دعا کر لی، اللہ اکبر پڑھ کے انہوں نے نفلیں شروع کر دی اور دعا کر لی، تو قبر پھٹی، ایک شخص اٹھا، بوسیدے کپڑے اس کے، بوسیدہ قبر کفن تھا اس کا، اس نے اٹھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنے سال ہو گئے تجھے یہاں مرے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ 90 سال مجھے گزرے ہیں میں قبرستان میں ہوں، اور کہا کہ 90 سال گزرے ہیں مجھے اب تک سکرات کی تکلیف ایسے ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی بھی مجھے سکرات ہو رہی ہے، 90 سالوں میں بھی مجھے سکرات کی تکلیف مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ الموت میں تھے، آخری وقت تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اسرائیل آ کے دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ جب اندر آتے ہیں تو نبی علیہ السلام دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ مجھے سکرات کی تکلیف سے بچا۔ یہ سکرات کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو سکرات ہوتی ہے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس مومن کو بھی 300 تلواروں کی ضربیں جو جسم پہ کاٹی جائیں، 300 جگہوں سے، یعنی کہ جس طرح سے جسم کے 300 جگہوں پہ 300 تلواروں سے کاٹا جائے، اس مومن کو بھی اسی طرح 300 ضربوں کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت کی تکلیف بہت زیادہ سخت ہے۔ میرے عزیز محترم دوستو بزرگوں، اس موت کی سختی سے بچنے کے لیے عبادت کرنی ہوگی، اس موت کی سختی سے بچنے کے لیے اخلاص والی زندگی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، حسد کو چھوڑنا ہوگا، بغض کو ختم کرنا ہوگا، محبت کو پھیلانا ہوگا، جھوٹ کے گلے کو دبانا ہوگا، سچ کو فروانی دینی ہوگی۔ جب دنیا میں سچ پھیلے گا، عبادت پھیلے گی، عبادت کا عروج ہوگا، تو پھر جا کے موت کی سختی سے انسان کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ میرے عزیز محترم دوستو بزرگوں، یہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ میں 10 سال رہنے کے بعد مروں گا، میں 50 سال رہنے کے بعد مروں گا، میں 100 سال رہنے کے بعد مروں گا۔ نہیں، موت کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے، بڑا آدمی زندہ ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا رہا ہوتا ہے، 25 سال کا بچہ رہا ہوتا ہے اور 100 سال کا آدمی جا رہا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے 100 سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، 25 سال کا آدمی جا رہا ہے۔ اور موت کی سختی بہت زیادہ سخت ہے۔
ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی آخری وقت ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بار بار پسینہ ٹپک رہا تھا اور مجھے فرما رہے تھے عائشہ میرے سر پہ ٹھنڈے پانی کے پٹیاں لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اقدس پہ ٹھنڈے پانی کے پٹیاں لگائے گئے، گرم ہو جاتی، پھر پٹیاں لگاتے، پھر گرم ہو جاتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل میری امت کی ساری تکلیف محمد سے لے لے، میری امت کو تکلیف سکرات کی نہیں دینا۔ یہ کہتے ہیں، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز محترم دوستو بزرگوں، موت کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ موت کی سخت تکلیف ہے۔ اس موت کی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ خود کو پاک رکھنا ہوگا، اور پاک وہی رہے گا جو نماز پڑھے گا، پاک وہی رہے گا جو گناہوں سے بچے گا، پاک وہی رہے گا جو ہر وقت اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا گناہوں سے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین سب کو موت کی سختی